آج کی آیت ہے 151 اور اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے آج کی، اس میں ایک لفظ ہے روب. شاید اس لفظ سے آپ لوگ پہلے سے واقف ہوں. اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں روب، کسی پہ روب جمانا، روب بیٹھ جانا. اس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فردر ایکسپلین کرنا چاہیں، خوف کہہ سکتے ہیں، الجھن کہہ سکتے ہیں، اور ذہنی پریشانی بھی کہہ سکتے ہیں. بہت ساری یعنی نفسیاتی طور پہ انسان جب پریشان ہوتا ہے اس کو اس لفظ سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. خوف کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خوف کی وجہ عام طور پہ ایک انسین سی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں خوف ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایک ایسی چیزیں جو حقیقت ہو بھی سکتی ہیں اور حقیقت نہیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک خیال بھی ہو سکتی ہیں، ایک امیجنیشن بھی ہو سکتی ہیں، اس کی بنیاد پہ خوف ہوتا ہے. خوف کی بنیادی وجہ قرآن میں ایک اور بتاتا ہے. جب ہم اللہ کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں تو ہمارے دلوں میں خوف طاری ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا چور کی داڑھی میں تنکا، سنا ہے؟ لوگ استعمال کرتے ہیں. انسان کی غلطی جب ہوتی ہے تو غلطی کے نتیجے میں خود انسان کو اپنے اندر سے دل میں اس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے. غلط کرنے والے کا چہرہ بتا دیتا ہے اور اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اس کو واضح کر دیتی ہے، اور جو صحیح انسان ہے، سچائی پہ چلنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، اس انسان کا ایٹیٹیوڈ، سلوک، اس کی باڈی لینگویج اور اس کی تمام چیزیں، اس کے اثرات جو ہوتے ہیں اس کے دکھنے لگتے ہیں، اس کے اوپر اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے، تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں. یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ہے، جب ہم غلط راستے پہ چلتے ہیں تو غلط انجام کا خوف خود بخود ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے. یہی خوف ہے. انسان اگر صحیح کام کر رہا ہے تو بہت ہی مطمئن رہتا ہے، اس کو اس بات کا اطمینان ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کے ظاہری طور پر کچھ تکلیفیں ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے سچ بات کہی ہے، میں نے سچ کہا ہے. کسی کے حق میں گواہی دینا یہ اپنے آپ میں بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی ضرورت مند کے حق میں کہیں پہ کورٹ میں جا کے گواہی دینی ہے، لیکن اس کے حق میں گواہی دینے سے ہمیں نقصانات کے امکانات ہوتے ہیں. پھر جو دوسرے لوگ ہو سکتے ہیں، فریق مخالف، وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جب انسان اندر سے بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہاں ہم نے جو کام کیا ہے، اس کام کا فیصلہ کیا ہے، وہ کام صحیح ہے. یہاں پہ یہ ایک نفسیات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، روب کی نفسیات، یا اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں روب کی وجہ کیا ہے. اس میں وجہ کیا ہے؟ اس کو بلکہ دوسرے انداز میں آپ یوں کہہ لیجیے، خدا سے ہٹ جانا آپ کہہ سکتے ہیں. یہ خدا کیا چیز ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ گائیڈنس. خدا سے ہٹ جانا یہ اپنے آپ میں ایک چیز ہو سکتی ہے. اب اسی بات کو یہاں ان الفاظ میں کہا گیا ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا عملی طور پہ یا قولی طور پہ، ایک ہوتا ہے ایکشن، دوسرا ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیات کا، اس کے احکام کا انکار کیا، تو ان کے دلوں میں قرآن اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اس چیز کو اللہ کے ساتھ شامل کیا ہے جس چیز کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یعنی شرک کسے کہتے ہیں؟ جو سپریمیسی ہے کریٹر کی، اس کی سپریمیسی میں کسی کو شامل کر لینا اور یہ بھی سمجھنا کہ کوئی اور بھی کچھ کر سکتا ہے، اس خیال سے غلط کام کرنا اور اس کے ساتھ کسی اور سے بھی مدد مانگنا وغیرہ، وہ چیزیں اس میں شامل ہیں. ایسا کرنے والوں کا جو ٹھکانہ ہے جہنم ہے، وہ بئس مثوى الظالمین، اور یہ ظلم کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ بڑا ہی برا ہے. یہ آیت نمبر 151 مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد ہم لوگ دوسری آیت شفٹ ہوتے ہیں. وہاں پہ کئی چیزیں ہیں. دیکھیے قرآن مجید کے سلسلے میں ہم ایک چیز جانتے ہیں، قرآن میں پرانے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبرت اور نصیحت. یعنی کوئی راہ چلتے کسی گڈھے میں چلا گیا تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. صحیح کام کرنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں
اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ اور اللہ یہ ایک خاص واقعے کا ذکر ہے کہ ایک موقع تھا جہاں پہ کچھ باتیں پیش آئی تھیں، ان ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ میں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ جب ان لوگوں کو، جو لوگ تمہارے خلاف آئے تھے، ان کو تم نے محسوس کیا اللہ کے حکم سے، انہوں نے تمہاری جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کی مدد، ان کے خلاف تمہاری مدد کرنے والے بھی وہ لوگ آئے تھے۔ بدر کے جو واقعات ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں فرشتوں کا ذکر آتا ہے، یہاں تک کہ تم جب ناکام ہو گئے اور پھر تم جھگڑے میں پڑ گئے اس سلسلے میں، جو میٹر تھا اس کنسرن، یہاں بھی پورا ایک پچھلے جو واقعات ہو چکے ہیں کہ کچھ ایسا سین تھا کہ تم نے اللہ کی مدد آئی، پھر تم اس کے بعد تم پھر آپس میں تم نے اختلاف کا تم شکار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں تم پریشان ہوئے۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق چیزیں ہوتے ہوئے دکھا بھی دیا، اس کے باوجود تم نے نافرمانی کی وجہ سے انکار کیا۔ عصیتم کا مطلب ہے ڈس اوبیڈینٹ بن گئے۔ تو یہاں ایک واقعے کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک سین تھا جہاں پہ اللہ نے اس واقعے میں تمہاری مدد کی، نتائج تمہارے حق میں دکھنے لگے تھے، اس کے باوجود تم نے نافرمانی کی، تم جھگڑے میں پڑ گئے۔ یہاں جو چیز بڑی اہم ہے وہ ہمیں یہی ہے، آپس میں ڈسپیوٹ کی وجہ سے عام طور پہ انسان ویک ہو جاتا ہے، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ انسان جب ڈسپیوٹ کا شکار ہوتا ہے تو انسان ویکنس کا شکار اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ منکم، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ آخرت دنیا بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں، چاہت کا مطلب کیا ہے؟ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر ان سے تمہیں ہٹا دیا تاکہ تمہیں مزید آزمائے اللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تم کو معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے بڑی اہم چیز ہے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى، یہ ذو فضل کی میننگ کیا ہے؟ آپ نے کہیں یہ فضل والا لفظ سنا ہے؟ ھذا من فضل ربی تو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کہیں ڈیکوریشن کے لوگ لگا دیتے ہیں۔ فضل کا مطلب ایک عام ٹرانسلیشن اس کا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں مہربانی، اور ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کرم بھی، شاید سنا ہو آپ لوگوں نے، اللہ کا کرم، کوئی خیریت ہے، کیا حال چال ہے، کرم ہے۔ ذو فضل فضل والا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ وہ اس نے یہاں پہ ایک شرط رکھ دی ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ایمان اپنے آپ میں بغیر عمل کے مکمل ہو سکتا ہے؟ مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ایمان اور پھر اس کے بعد بریکٹ میں عمل صالح لازمی چیز ہے، کیونکہ عمل صالح نہیں ہے تو ایمان انکمپلیٹ ہوتا ہے، اس کی مضبوطی اور بقا کے لیے عمل صالح کا ہونا لازمی ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 152۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں مختلف قوموں کے واقعات ہیں، خود ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آئے، اہل ایمان کے ساتھ واقعات پیش آئے، تو یہاں پہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے ان لوگوں پہ جو لوگ یقین مکمل طریقے سے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آیت نمبر 153، استسعدون ولا تلون على عهد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ دیکھیے اس کے ترجمے کو بھی وجہ یہ ہے، یہاں پہ خاص واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے کئی چیزیں آتی ہیں، ان میں سے بہت اہم چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹ۔ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی کبھی اس کو ہم کہتے ہیں مہلت بھی کہتے ہیں۔ مہلت کا لفظ اگر آپ یاد رکھیں گے تو بعد میں زیادہ کام آئے گا، کیونکہ یہ روٹ عربک ہے، قرآن میں اس کا امہلہم رویدہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہے، یہ اگر لفظ آپ لکھتے ہیں تو اس سے آپ کو کہیں بعد میں سہولت ہوگی، روٹ آپ کو مل جائے گا۔ چھوٹ اور مہلت، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں چونکہ ہم دارالعمل ہے، وہ ہے دارالجزا، یہ بھی ایک اصطلاح بڑی اہم ہے، دارالعمل۔ دارالعمل کا مطلب کیا ہے؟ عمل کرنے کی جگہ، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا ورک پلیس، ورک اسٹیشن، اور دوسرا کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ دارالجزا۔ جزا کا مطلب ہوتا ہے جو عمل ہے اس کا ریوارڈ۔
تو عمل اچھا ہے تو اچھا اس کا بدلہ ہے، اور عمل برا ہے تو اس کا برا بدلہ اس کا مل جائے گا۔ یہاں پہ قرآن مجید کی اس آیت میں سب سے آخری حصے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ واللہ خبیر بما تعملون۔ بما اس سے بھی آپ لکھ لیں کیونکہ یہ الفاظ بڑے کامن ہیں، کئی مرتبہ آئیں گے اور ہمیں امید ہے کہ اس سے واقف۔ خبیر ایک لفظ ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں، باخبر، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ باخبر کا مطلب واقف، اویئر۔ خبیر ہے کس چیز سے؟ بما تعملون، جو تمہارا عمل ہے اللہ تعالیٰ اس عمل سے واقف ہے۔ تو لہٰذا جہاں پہ تمہاری مدد آئی تھی، پھر اس کے بعد میں تم نے نافرمانی کی، پھر تم نے جو کچھ کیا، اللہ تمام چیزوں سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت بھی دیتا ہے۔ یہ لفظ مہلت لکھ لیا آپ لوگوں نے، مہلت میں یہ بعد میں آئے گا۔ جب انسان اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو نیند کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کی نیند، کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں کہ نیند غائب ہو جاتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ جب انسان اندر سے مطمئن نہیں ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ نے دوبارہ ان کی مدد کے جو حالات تھے کہ ان کو اطمینان نصیب ہوا۔ اطمینان کا مطلب بہت ہی زیادہ لگژری زندگی نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مئی جون کے مہینے میں رکشے پہ لوگ سڑک پہ سو جاتے ہیں، بہت اچھی ان کو نیند آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں بہت آرام دہ گھروں میں رہتے ہیں، ایئر کنڈیشننگ بھی ہوتی ہے۔ یہی حال گرمی، یہی حال سردی کا ہوتا ہے۔ تو نیند کا تعلق انسان کے اندرونی سکون سے ہوتا ہے، اور سکون ایک بہت ہی مختلف چیز ہے۔ اس بات کے بعد اگر اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر غم کے بعد امن کو نازل کیا، یعنی جو بے چینی تھی، پریشانی تھی، اس کے بعد میں امن کو نازل کیا، اور تمہیں اون بھی آ گئی، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو کی آنکھ لگ گئی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ۔ برے خیال آنا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بدگمانی جسے ہم کہتے ہیں۔ بدگمانی کیا ہے؟ بلا وجہ انسان کو بدگمان، یعنی غلط خیال۔ بدگمان ایک ایسے لفظ ہے، بدگمان عام طور پہ ہم لوگ کسی دوسرے اس میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں نے چوری کی ہوگی، فلاں نے ایسا کیا ہوگا، فلاں نے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ برے برے خیالات جیسے ہوتے ہیں۔ برا خیال، برا خیال کیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، اگر ہم نے سچ بات کہہ دی تو کیا اس کا نتیجہ ہوگا، وغیرہ۔ اگر کسی کی ضرورت کے لیے ہم نے اپنا ذاتی مال خرچ کر دیا تو کیا ہوگا۔ مختلف حالات میں انسان کی زندگی میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں جس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور وہ جو برے برے خیالات والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کیا اس میں ہمیں بھی کچھ ملے گا۔ قل ان الامر كله للہ، آپ کہہ دیں کہ جتنا بھی معاملہ ہے کہ انسان کے فیصلے کی یہاں گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس پورا یہ معاملہ یہ سب کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس میں ہے۔ اس کو فردر ایکسپلین کریں یا اللہ کے بس میں آپ سمجھ گئے؟ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ جو لوگ ہیں جو ٹریک سے ہٹ کے کچھ اور سوچتے ہیں، برا خیال ان کے ذہن میں غالب رہتا ہے، ایمان سے ہٹ کے سوچتے ہیں، ان کی پریشانی ایک اور یہ بھی ہے کہ یخفون فی انفسہم، وہ دلوں میں کچھ رکھتے ہیں اور دکھاتے کچھ اور ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اختیار ہوتا تو ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یہاں آج ہم ہلاک نہیں ہو رہے ہوتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ اب یہاں میں ایک چیز ہے، موت انسان کو گھسیٹ کے لے جاتی ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ لیکن اس سے آپ اتفاق کریں، اتفاق نہیں کرتے ہیں، یہ باتیں سب الگ ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کن کنڈیشنز میں ہوتی ہے، کن حالات میں ہوتی ہے، اس کا بھی ہمارے پاس میں اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں اگر ان کے اوپر موت لکھی بھی جاتی تو جیسے موت گھسیٹ کے لے جاتی، یہ مکمل ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ اب یہاں پہ ایک بڑی ایک لفظ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے مبتلا کرنا، فلاں شخص بخار میں مبتلا ہے، یہ تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ مبتلا کا مطلب ہے، عام طور پہ ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں پڑ گیا ہے،
اس کو بخار ہو گیا ہے، اس کنڈیشن میں وہ داخل ہو گیا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے۔ عربک میں ابتلا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیسٹ، آزمانا کسی کو۔ ابتلا اور آزمائش ہے، سنا بھی ہو آپ لوگوں نے، عام طور پہ ہم لوگ ایک ساتھ کر کے استعمال کرتے ہیں ابتلا اور آزمائش، ٹیسٹنگ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ اس نظام کے تحت وہ آگے بڑھتا ہے، تو وہ ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، ایک دو لفظ ہیں، تقریباً میننگ بڑی ملتی جلتی ہے۔ پہلا لفظ ہے لیبتلی اللہ، تاکہ اللہ آزمائے، ٹیسٹ کرے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو کچھ تمہارے قلوب میں چھپا ہوا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ سینوں میں موجود باتوں کو جانتا ہے۔ آزمائش سمجھ میں آ گئی بات؟ آزمائش کیا ہے؟ کوئی الگ سی چیز ہے کہ چلو آج ہم آزما کے دیکھتے ہیں ان کو، ایسا بھی مسئلہ ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس نے پاتھ یہاں پہ طے کیا ہے، جس طرح بھی آپ جو ڈائریکشن جیسے چلتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے۔ پیاس جب لگے گی تو پانی کی ضرورت ہم کو پڑے گی، پانی پینا ہی پڑے گا پیاس کو ختم کرنے کے لیے، یا پانی یا پیاس کو ختم کرنے کا جو بنیادی عنصر ہیں اس کے ایلیمنٹ سے ان کو ہمیں استعمال کرنا ہی پڑے گا۔ یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ہے، موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ تو موت یوں ہی آتی ہے یا ایک نظام کے تحت آتی ہے؟ زندگی یوں ہی آتی ہے یا نظام کے تحت آتی ہے؟ تب نظام کے تحت، بس اتنی سی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نظام کے تحت ہی کائنات کی پوری چل رہی ہے، اور اس نظام کے تحت چلنے کی وجہ سے ہی جسٹس ہے۔ جسٹس کے لیے خاص لفظ ہے، اسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ امید ہے کہ آپ سے واقف بھی ہوگے۔ کیا ہے یہ؟ عدل۔ کیا ہے یہ؟ عدل ہے۔ الف لام لگا دیا ہے کیونکہ اس سے دا کی میننگ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۔ اب یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، یہ بتائیے ہم کسی کے بہکاوے میں کب آتے ہیں؟ تھوڑا سا اور ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں پتہ نہیں وہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے تو ہم اس کے بہکاوے میں آتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے وہ بہکاوا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ سر کوئی ڈیسیژن لینے میں کنفیوژن ہے تو کوئی آ کے اپنے مطابق کی بات بتاتے ہیں، جب ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی بات کوئی کہنا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب بہکنے کے لیے جو پوٹینشیل ہے بیسک وہ ہمارے اندر ہوتا ہے، یا تو ہم ناسمجھ ہوتے ہیں، یا ہمیں اس انسان پہ بھروسہ ٹرسٹ نہیں ہوتا جس پہ ہمیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کمی ہمارے اندر ہوتی ہے، تبھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی پانی چھت سے لیک کرتا ہے؟ کب کرتا ہے؟ جب پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے تب کرتا ہے، یا بہت گرم ہوتا ہے، یا پانی کا جب دل چاہتا ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اس چھت میں کوئی پریشانی جب ہوگی، کچھ بھی کہیں سے بھی کچھ ہوگا، کچھ کمی یہاں پہ ہوگی تبھی ہوگا، تو گویا جب ہمارے اندر کمی ہوتی ہے تبھی ہم بہکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ اب ہمارے اندر کمی کیا ہوتی ہے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ جو ایک خاص سیٹ ہے اس سے ہم ادھر ادھر اپنے آپ کو ڈیویٹ کرتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، تبھی ہم اس پریشانی میں پڑ جاتے ہیں۔ اب ذرا سا اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ یہ چونکہ خاص واقعے کی بات چل رہی ہے، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے جنہوں نے منہ پھیر لیا اس دن جس دن دو گروپ آپس میں ملے تھے، اور شیطان نے ان کو، ترجمہ ہی ہے لفظی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو بہکا دیا، پھسلا دیا، راستے سے ہٹا دیا اس کی وجہ سے جو انہوں نے خود کیا تھا۔ اس کا مطلب ہماری چھت سے پانی اسی وقت ٹپکے گا جب اس چھت میں کوئی کمی ہوگی۔ پانی کا دخل اس میں زیادہ نہیں ہوگا، زیادہ نہیں، کچھ بھی دخل ہے، اس چھت میں کوئی کمی ہے جس کی لیکیج، جسے کچھ بھی دراڑ ہو سکتی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے، مسالہ کم لگ سکتا ہے،
ऐसे ही हमारा नफ्स भी है, अगर उसके अंदर, जिससे हम कहते हैं ना इम्यूनिटी किसी की कम होगी तो बीमारियां उसको आप पकड़ती हैं। कोई शख्स है जिसको बीमारियां नहीं लगती हैं, कोई शख्स है जो कमज़ोर हो जाता है जिसम अंदर से तो उसको बीमारियां लगने लगती हैं। ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि इन शैतान उसी को बहकाता है जिसके अंदर जो खुद बहकना चाहता है। जो नहीं बहकना चाहता है अल्लाह ताला उसको जो शैतान के शर से महफूज रखता है। ये किस आयत की बात है? आयत नंबर 155 की है। शैतान उसी को बहकाता है जिसके अंदर जो खुद बहकने की सलाहियत जिसके अंदर पैदा हो चुकी होती है। ये मिसाल अगर हम याद रखते हैं कि छत से पानी उसी वक्त टपकता है, लीकेज उसी वक्त होता है जब हमारी छत में कोई कमी होती है। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। बेशक जो लोग, जिन लोगों ने गलती की अल्लाह ने उनको माफ़ किया। अल्लाह ताला गफ़ूर है और हलीम है। गफ़ूर का मतलब होता है मग़फ़रत करने वाला। मग़फ़रत किसे कहते हैं कोई बता सकता है? इस सिलसिले में बड़ी वजाहत आई है। मग़फ़रत का मतलब है अल्लाह ताला उसको उसकी गलती के गलत नतीजे से महफूज रख, एक प्रोटेक्शन शील्ड दे देता है उसको। क्यों? अगर उसने तौबा कर ली, गलत काम को छोड़ सही काम कर लिया और गलत काम पे दोबारा से पलटा नहीं, तो ये शर्तें हैं, ये कुरान के अंदर मौजूद हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू व क़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युह्यी व युमीत वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। कुछ लोग होते हैं ज़रा सी चीज़ों को बहुत ही बुरा बना के पेश करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मामूली सी चीज़ों को बहुत ही बड़ा और बहुत ही बुरा और बहुत ही तकलीफ दे बनाने की और बना के प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और उसकी सलाहियत रखते हैं। कुरान कहता है कि ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। तर्जुमा इसका देख लिए, वो लोगों जो ईमान लाए, यानी ईमान जो लोग ला चुके हैं उन लोगों का एड्रेस किया जा रहा है। तुम लोग उन लोगों की तरीके से मत हो जाओ जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का इनकार किया और उन लोगों ने अपने भाइयों से कहा जब वो ज़मीन में निकले और ज़मीन में उन्होंने ज़मीन में निकल की जद्दोजहद की कि अगर वो लोग हमारे पास में होते तो उनको मौत ना आती और उनकी जान हलाक ना होती। भाई देखिए, इंसान जब निकलता है, मेहनत मशक्क़त करता है, स्ट्रगल करता है, तो उसके नतीजे में यही होता है कि इंसान के साथ में रास्ते में मौत भी आ सकती है और उसके बाद तकलीफ़ें भी आ सकती हैं। और ये सब कुछ क्यों है? लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम। ये सब इसलिए है कि इसके नतीजे में खुद उन्हीं के दिलों में हसरत पैदा हो जाए। अब यहाँ पे आखिरी 3 अल्फाज हैं, इन्हें गौर से देखना चाहिए। अल्लाहु युह्यी, सॉरी यहाँ पे वाव भी है, व युमीत, जो हयात और मौत, ये दोनों चीज़ें किसके कब्जे में हैं? ये दोनों चीज़ें इसके कब्जे में हैं। लेकिन इस कब्जे को समझने के लिए हमें अपने जहन में बोल्ड करके लिख लेना चाहिए कि तमाम चीज़ें एक निज़ाम के तहत होती हैं। वही युही है, वही उम्मीद, यानी मुही व उम्मीद है, वही हयात देता है, वही मौत देता है। इसी एतबार से हमको समझना चाहिए। आज हम यही भूल जाते हैं आयत नंबर